حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ ایک نوجوان گھبرایا ہوا اور یہ کہتا ہوا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ اے مسلمانوں کے بادشاہ، میری ماں اور میرے درمیان آپ فیصلہ فرما دیجئے۔ میری ماں نے 9 مہینے تک مجھے پیٹ میں رکھا، پھر مجھے جنا اور 2 سال تک مجھے دودھ پلایا۔ جب میں جوان ہو گیا تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا اور اب تو وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے بھی انکار کرتی ہے۔ اب وہ کہتی ہے کہ وہ پہچانتی بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تیری ماں کہاں ہے؟ نوجوان نے کہا، فلاں قبیلے کے فلاں مقام میں رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس نوجوان کی ماں کو میرے پاس لایا جائے۔ چنانچہ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور فوراً اس عورت کو اس کے 4 بھائیوں اور 40 جھوٹے گواہوں کے ساتھ لایا گیا، جو اس بات کی جھوٹی قسمیں کھاتے تھے کہ یہ عورت اس نوجوان کو جانتی بھی نہیں، بلکہ یہ نوجوان جھوٹا ہے اور ظالمانہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اس عورت کو اس کے خاندان میں ذلیل کرے، جبکہ اس عورت کا بھی ابھی تک تو نکاح بھی نہیں ہوا، پھر بچہ کہاں سے آ جائے گا؟ یہ تو اس وقت تک پاک دامن ہے اور کنواری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے نوجوان، تو کیا کہتا ہے؟ نوجوان نے کہا، اے مسلمانوں کے بادشاہ، خدا کی قسم، یہ میری ماں ہے۔ اس نے مجھے جنا اور پھر مجھے پالا پوسا اور پھر گھر سے بھی نکال دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عورت، یہ لڑکا کیا کہتا ہے؟ عورت نے کہا، اے مومنین کے سردار، مجھے خدا کی قسم نہ میں اسے پہچانتی ہوں اور نہ یہ جانتی ہوں کہ یہ کن لوگوں میں سے ہے۔ مجھے یہ بلا وجہ ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ میں ایک قریشی لڑکی ہوں اور ابھی تک کنواری ہوں۔ امیر المومنین حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو کیا اس معاملے میں تیرے پاس گواہ ہے؟ عورت نے کہا، ہاں، کیوں نہیں، یہ ہے نا۔ اس کے بعد فوراً وہ 40 گواہ آگے بڑھے، جنہوں نے جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دی اور عورت کے حق میں گواہی دی اور نوجوان کو جھٹلا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا، تو آج میں تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جس کو مالک عرش بلائے، عرش پسند فرمائے گا۔ اور کیوں اے عورت، تیرا ارجن ہے؟ عورت نے کہا، کیوں نہیں، یہ میرے بھائی ہے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بھائیوں سے کہا، کیوں، میرا حکم تمہارے لیے اور تمہاری بہن کے لیے قابل قبول ہوگا؟ چاروں بھائیوں نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، امیر المومنین جو فرمائے ہمیں منظور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں خدا کو اور حاضرین کو گواہ کرتا ہوں، بلا شک میں نے اس عورت کو اس نوجوان کے نکاح میں دے دیا 400 نقد درہموں کے مہر پر۔ اپنے مال سے اپنے غلاموں سے اپنے غلام کو حکم دیا، اے گنبد، میرے پاس 400 درہم لے کر آؤ۔ گنبد نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور ان درہموں کو نوجوان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے نوجوان، ان درہموں کو اپنی عورت کی گود میں ڈال دے اور جا، اب میرے پاس اس حالت میں آنا، تجھ میں نہانے کا اثر ہو یا کہ تم ایک دوسرے سے خاص طور سے مل کے آؤ گے۔ نوجوان یہ ارشاد سنا اور اٹھا اور عورت کی گود میں وہ سارے پیسے ڈال دیے۔ عورت چلانے لگی اور کہنے لگی، اے امیر المومنین، جہنم جہنم، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مجھے میرے ہی بیٹے سے بیاہ دیں؟ باخدا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا لخت جگر ہے۔ میرے بھائیوں نے کمینے آدمی سے میرا نکاح کر دیا تھا جس سے میں نے یہ بیٹا جنا۔ پھر جب یہ بالغ ہوا تو بھائیوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اس کے بیٹا ہونے سے انکار کر دوں اور اسے گھر سے نکال دوں۔ اللہ کی قسم، یہ میرا نور نظر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جاؤ، اپنے بیٹے کو گھر لے جاؤ۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کی شہر کے دروازے تھے اور کھال کی بال اور بال کی کھال اتار کر کے رکھ دیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی عقل مندی اور ایسی ذہانت عطا فرمائی تھی۔ آپ اپنی عقل مندی سے بڑے بڑے مسائل اور بڑے بڑے مشکلات کو چٹکیوں میں حل فرما دیا کرتے تھے۔